رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان، شک نہیں ہے ہم سب کا رہنما رمضان ہے، ہر طرح کے مومنوں کا رہنما رمضان ہے، رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی ہر طبقے کے لیے رہنمائی، سب کے لیے رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنما ہے رمضان کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ محمد ثاقب علی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے ہم مغفرت کے عشرے میں اس وقت داخل ہو گئے۔ پیغمبر کبریہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، خلاف عادت آمین 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 3 مرتبہ کہا، اور صحابی رسول نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور مختلف دعائیں کر رہے تھے اور اس پر میں آمین کہہ رہا تھا۔ اس میں سے ایک دعا یہ تھی ناظرین کرام کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کر پائے۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ جو ہے رحمت کا ہے، اور اس مہینے میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ جوش مارتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایک رات میں کئی لوگوں کے لیے جو ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ہماری بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت فرمائے اس مہینے میں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہاں رحمتیں ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعام فضائل کا بھی اعلان فرمایا ہے۔ رمضان کے بارے میں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ناظرین کرام، ہر عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، اور روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے دار کے لیے ایک مخصوص دروازہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام کے طور پہ فرمایا ہے، اور اس دروازے کا نام ہوگا ریان، جس سے جو ہے روزے دار جو ہے اس دروازے سے گزر کر جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اور بھی بہت ساری فضیلتیں رمضان المبارک کے حوالے سے، روزے سے متعلق جو ہے حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوئی ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ ہمارے جو مہمان ہوں گے ان سے بھی رمضان المبارک کے فضائل سے متعلق جو ہے وہ ان سے بہت ساری معلومات حاصل کریں۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے حسب سابق کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قاری قیام الدین مالکی صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ قاری صاحب آپ تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين
أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری قیام الدین مالکی صاحب. ہمیشہ کی طرح بہت زبردست تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں گے ناظرین، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ فصیح الرحمان صاحب. تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار پیش کروں گا. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اور چراغ حب نبی کر کے دیکھیے روشن، چراغ حب نبی کر کے دیکھیے روشن، چراغ حب نبی کر کے دیکھیے روشن، مجال کیا ہے حفاظت جو پھر ہوا نہ کرے، مجال کیا ہے حفاظت جو پھر ہوا نہ کرے، اور زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی، زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی،
خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اور دیا ہے درس یہ طائف میں سرور دین، دیا ہے درس یہ طائف میں سرور دین، کسی کے حق میں کوئی شخص بد دعا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، اب بڑھیں گے اپنے مہمان شیخ الحدیث مولانا ساجد صاحب کی طرف، اور ان سے رمضان المبارک سے متعلق، رمضان المبارک کے فضائل سے متعلق بہت ساری چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میں درخواست کروں گا مولانا ساجد صاحب سے کہ وہ جو ہے اپنا کلام شروع فرمائیں۔ جب مسلمان اس مہینے میں عبادات کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اور توبہ استغفار کے ذریعے جب اپنا وقت گزارتا ہے، تو رمضان کے اختتام پر یہ مہینہ اس کی مغفرت کا اور اس کی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے جیسی اہم عبادت رکھی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ کھانا پینا، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ روزہ رکھ کر وہ اپنے جتنے بھی کام کرتا ہے اس کے سارے کام اپنی جگہ، لیکن روزے کی عبادت کا ہر لمحے اسے ثواب ملتا ہے۔ ایسی عبادت ہے کہ وہ سو بھی رہا ہے اور اسے ثواب عبادت کا ملتا ہے، وہ کاروبار بھی کر رہا ہے اور اسے ثواب عبادت کا مل رہا ہے، وہ چل پھر رہا ہے لیکن چونکہ روزے دار ہے، یہ روزے کی عبادت صبح سے لے کے شام تک اس کے ساتھ اس طرح متصل اور ملی ہوئی ہے کہ ایک لمحے کے لیے اس سے جدا نہیں ہوتی۔ وہ صبح سے لے کر شام تک دیگر جن امور میں بھی مصروف رہے، ان امور میں مصروف ہونے کے باوجود روزے کی عبادت اس کے ساتھ متصل ہے، لگی ہوئی ہے، اسے روزے کا برابر ثواب مل رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور بعض عبادات کا اجر و ثواب قرآن کریم میں بیان کیا گیا، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں کوئی لگا بندہ ثواب بیان نہیں کیا گیا۔ بعض اعمال کے بارے میں کہا گیا 10 گنا ثواب ملتا ہے، کسی عمل کے بارے میں بتایا گیا کہ 20 گنا ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، جب بندہ یہ عبادت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کی جزا اور اس کا اجر میں اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ کا یہ بھی مفہوم ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جزا بیان نہیں کی گئی، اس کی جزا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن خود عطا فرمائیں گے۔ آج کل کی اصطلاح میں ہم اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر چیز کی اجرت متعین کر دی
کہ یہ کام کرو گے اتنی اجرت ملے گی، یہ کام کرو گے اتنی اجرت ملے گی، لیکن روزے کے بارے میں ایک بلینک چیک دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، میں نے اس کا صلہ بیان نہیں کیا، اس کا صلہ تجھے جو بھی چاہیے یہ ایک خالی اور بلینک چیک ہے، یہاں تو اپنی جو بھی حاجت لکھے گا میں اس حاجت کو پورا کروں گا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے اس کی ظاہری و باطنی تطہیر کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن عروج، ترقی اور کمال اور انسان کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ، کہ یہ روزہ ڈھال ہے، یہ انسان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ عام مشاہدہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے روزے کی برکت سے بہت سارے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی آ کر لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو وہ جواب میں صرف اتنی بات کہہ دے ان امرؤ صائم، کہ میں روزے دار ہوں، یعنی سامنے والا شخص بھی اس بات سے حیا کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے سے ہے میں اس کے ساتھ تلخ کلامی نہ کروں، میں اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کروں۔ یہ روزہ انسان کو ہر طرح کے گناہوں سے بچاتا ہے، یہ روزہ انسان کو ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالی خوب عبادات کا موقع دیتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، انسان کے لیے نیکی کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ وہ جتنا عام حالات میں کوشش کر کے گناہوں سے بچتا ہے اس سے کئی گنا کم کوشش کر کے انسان بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ انسان ہمت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، اعمال صالحہ کی اسے توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کے حصول کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک جب آ جائے تو ایک مسلمان صبح سے شام تک کھانا پینا اور دیگر خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اعمال کا اجر ضائع نہ ہو، اعمال کا اجر ایسا نہ ہو کہ انسان روزہ بھی رکھے، انسان بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے، لیکن اسے پھر بھی اجر کامل نہ ملے۔ اس لیے جہاں کھانا پینا اور دیگر چیزوں کو چھوڑنا ہے وہاں لغویات سے بھی اجتناب کرنا ہے، وہاں رزق حرام سے بھی اجتناب کرنا ہے، وہاں غیبت، وہاں پر حسد، کینہ، بغض و عداوت اور دیگر اس طرح کی چیزیں جو انسان کے اعمال کے اجر کو ضائع کرتی ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہم میں ایسی بھی ہے کہ جو روزہ رکھ کے وقت گزاری کے لیے مختلف قسم کے مشاغل اختیار کرتی ہے، کوئی کھیل کود اور کوئی سوشل میڈیا، کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر، کوئی فلم دیکھ کر اپنے روزے کے اجر کو ضائع کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی کم نصیبی کی بات ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کمرے میں اے سی آن کر دیا جائے اور کھڑکیاں کھول دی جائیں، اس کمرے میں کبھی بھی کولنگ نہیں ہوگی، ٹھنڈک جمع نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم عبادات کا اے سی تو چلا دیتے ہیں لیکن گناہوں کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ساری عبادت کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے رکنے کا۔ اگر ہم دیکھیں تو حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، کھانا بھی حلال تھا، پینا بھی حلال تھا، لیکن ہم نے اللہ کی رضا کے لیے صبح سے لے کے شام تک ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو رمضان المبارک میں جب حلال سے بچنے کا اتنا اہتمام ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو جو چیزیں سال کے 12 مہینے حرام ہیں ان چیزوں سے بچنا بطریق اولا لازم ہوگا۔ لہذا رمضان المبارک میں عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے،
اس مہینے میں دوسروں کے ساتھ تعاون اور دوسروں کی غمخواری کرنا اور دوسروں کے معاملات کی دیکھ بھال کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا ملک اس وقت کرونا وائرس جیسی بیماری اور اس سنگین ترین حالات سے دوچار ہے۔ ساری دنیا میں یہ وبا آئی، ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں غمخواری کرتے ہوئے ہم اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے ملک کے، اپنے علاقے کے ان لوگوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ غمخواری کریں۔ جب روزے میں پیاس ستائے تو ہمیں احساس ہو کہ جن لوگوں کو پانی میسر نہیں وہ کتنی تکلیف سے دوچار ہوں گے۔ جب بھوک ستائے تو ہمیں احساس ہونا چاہیے ان لوگوں کا جنہیں کھانا وقت پر میسر نہیں ہے۔ ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایثار و قربانی کا مہینہ ہے۔ ہمیں اپنے معاملات کے اندر ان امور کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ یہ عبادات کا سیزن ہے۔ اس میں ہمیں اپنی عام روٹین کی عبادت سے ہٹ کر کچھ اضافی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وقت ہمارا قیمتی بن جائے۔ ان میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہو۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے سب سے زیادہ اس بات کا ہم اہتمام کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ جو حضرات غیر حافظ ہیں، قرآن کریم کے حافظ نہیں ہیں، وہ بھی کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہو سکے۔ فرائض کا اہتمام عام حالات میں بھی فرض ہے، رمضان میں بھی فرض ہے، اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام ہو۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین ہیں، عام طور پر اس میں غفلت ہوتی ہے کہ افطار کی نظر ہو جاتی ہیں، لہٰذا مغرب کے بعد اوابین کا اہتمام ہو، عشاء سے پہلے نوافل ہوں، تہجد کا اہتمام ہو، صلاۃ الحاجہ پڑھی جائے، اسی طرح صلاۃ تسبیح کا اہتمام ہو۔ یہ وہ عبادات ہیں جن کا سال کے دیگر مہینوں میں اہتمام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ موقع ملا ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ملا ہے۔ اس مہینے میں عبادت کر کے کئی سالوں کا اجر و ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس مہینے کے آخر میں اعتکاف ہوتا ہے، سنت عمل ہے جس میں انسان دنیا کے سارے معاملات سے الگ تھلگ ہو کر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ اپنے آپ کو لے جاتا ہے اور ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسوئی کے ساتھ متوجہ رہتا ہے۔ جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اسی مہینے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں یہ اول تو یہ سارا کا سارا مہینہ بابرکت ہے، پھر اس مہینے میں جو ایک رات ہے، یہ رات سال کی تمام راتوں سے افضل ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے اس رات کو قیمتی بنایا جائے، اپنے اوقات کو اس میں صرف کیا جائے۔ انشاءاللہ اگر ان امور کی رعایت رکھتے ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا جائے گا تو مہینے کے اختتام پر اللہ رب العزت کی طرف سے جن لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے انشاءاللہ اس میں ہم سب کا بھی شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس کے جملہ انوار و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مولانا ساجد صاحب، بہت ہی قیمتی نصائح سے ہمیں معزوز فرما رہے تھے اور بہت ہی چیتے نکات جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام کو اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ کل پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان، شک نہیں ہے ہم سب کا رہنما رمضان ہے، ہر طرح کے مومنوں کا رہنما رمضان ہے، رہنما ہے رمضان، رہنما ہے رمضان۔ رہنما ٹی وی ہر طبقے کے لیے رہنمائی سب کے لیے، رہنما ہے رمضان۔